ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پناہ آپ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اس رہزن قسم کے شیطان سے، خبیث سے۔ نلتصق بک، وہ آ جائے گا بعد میں، یہ صرف اس وقت ایسے نستعین ونلتصق بک، اے اللہ، اللہ کے ساتھ ہم چمٹ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ چمٹ، لیکن چمٹے گا وہ جو موحد ہوگا، چمٹے گا وہ جو موحد ہوگا، موحد ہو با توحید کے لیے، سمجھے، موحد اللہ کے ساتھ ملے گا۔ اور پھر یہ کہ با کا کیا ہے، بولو، با کا زیر ہے یا زبر ہے؟ زیر ہے نا۔ اور موحد متواضع عاجز ہوگا، اپنے آپ کو نیچے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، وہی اللہ سے ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور با کا کسرہ ہے بھی نیچے اور ہے کسرہ، تو مطلب یہ ہوگا کسر کا معنی توڑنے کے آتے ہیں، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو وہ خدا سے ملے گا۔ سینہ سینہ شرح خواہم الفراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق، ہمیں ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ دل چاہیے، سخت دل ہمیں نہیں چاہیے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ۔ خیر یہ آسان، یہ انشاءاللہ سارے مسائل اپنی جگہ پر۔ شیطان سے بھاگتے ہیں، اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ، اللہ تمام صفات کمالیہ کا یہ کہ مجمع ہے، تمام صفات کمالیہ اسی کے اندر موجود ہے، لہذا کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، سارا حمد اسی کے لیے۔ اور یہ بھی کہہ دو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے کہ بنو اسرائیل نے کیا، اور ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے جیسے نصارہ نے کیا۔ اور یہودی عورتوں کو باہر نکالتے تھے، اور حیض کے دنوں میں نہ ہاتھ سے کھاتے تھے نہ پیتے تھے، مکان سے بالکل الگ تھلگ کرتے تھے۔ ہم عورتوں پر ظلم بھی اسی طرح نہیں کریں گے، مشرکین اور یہودیوں کی طرح عورتوں کے حقوق بھی ادا کر دیں گے۔ اے اللہ جب یہ سارا سلسلہ ہے تو آسمان سے دسترخوان ہمارے لیے رزق اتار دے۔ میں ربط بیان کر رہا ہوں، استاپ دغا دغا دغا، آپ لوگ کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، سمجھے؟ شیطان سے بھاگ کر کے آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ ہی کی حمد کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم بکرا کی، گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے جیسے کہ نصارہ کرتے تھے، ہم عورتوں پر ظلم نہیں کریں گے جیسے مشرکین مکہ اور جس طریقے پر یہود کیا کرتے تھے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کر دیں گے۔ اے اللہ اب حواریین کی طرح ہم بھی کہتے کہ آسمان سے دسترخوان ہم پر یہ کہ اتار دے، ہم مشرک نہیں ہے۔ لا نجعل الانعام لغیرک، اور چوپائے کو آپ کے غیر کے لیے ہم نامزد بھی نہیں کریں گے۔ مہربانی کر دے ہمیں اصحاب الاعراف میں سے نہ بنا دے، اے اللہ مہربانی کر دے، ہم تو موحد ہیں، ہم غیر اللہ کے لیے جانوروں کو نامزد نہیں کریں گے، ہمیں اصحاب اعراف میں سے نہیں بنا دینا بلکہ اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دینا۔ بولو کیا عرض کرا، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دینا کہ ہم ان کو مار دیں تو ان سے انفال اور غنیمت حاصل کریں گے، اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ یتوب توبتاً، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، جس طریقے پر آپ نے یونس علیہ السلام کے توبہ کو قبول کر دیا، ہود علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے۔ ہمیں توفیق دے دے کہ آپ کی تسبیح بیان کیجیں جیسے کہ رات آپ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پروردگار مکذبین اصحاب الحجر کی طرح ہمیں نہ بنا دے، اصحاب الحجر کی طرح ہمیں نہ بنا دے، ہمیں اپنا راستہ دکھا دے جیسے کہ آپ نے نحل کو، شہد کی مکھی کو، سبول ربک ذلولا، اس کو اپنے راستے بتا دیا۔ پروردگار بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی پہنچا، بنی اسرائیل کی طرح ہمیں یہ کہ نہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر یہ کہ صبر و استقامت کی گرہ باندھے جیسے کہ اصحاب الکہف اور مریم اور صاحب طہا، باقی انبیاء، اور اسی طریقے پر یہ کہ اصحاب حج، حاجیوں کو اپنے توفیق دے دی۔ پروردگار پکا ہمیں مومن بنا دے، ہمیں وہ نور عطا فرما دے اور وہ فرقان ہمیں عطا فرما دے، شعراء کی طرح ہمیں نہ کر دے جو اس سے، نمل سے اور چیونٹی سے بھی زیادہ ذلیل قسم کے۔ صاحب قصص موسیٰ، یہ 20 پارے میں نے پورا کر دی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ملنگو؟ کچھ پڑھا پڑا نہیں پڑھا؟ ہاں 20 پارے میں نے پورا کر دی۔ پروردگار شعراء کے پیچھے ہمیں نہ، سورہ شعراء کے پیچھے ہمیں نہ لگا دے۔ میں نے عرض کیا ہمیں پکا مومن بنا دے،
ہمیں پکا مومن بنا دے، سورۃ المومنین، اے پکا مومن بنا دے جن کو آپ نے نور عطا فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، سورہ نور آ گیا، نور عطا فرما دے، اور ایسا فرقان اس قسم کی دلائل عطا فرما دے، حق و باطل کے درمیان میں تفریق بیان کر دے۔ پروردگار ہمیں شعراء کے پیچھے نہ لگا دے جو کہ اتنے بے عقل ہے، اتنے ذلیل ہے کہ اتنا بھی سمجھ نہیں پاتے جتنے کی چیونٹی سمجھ پاتی ہے۔ پروردگار صاحب القصص موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں پیروی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہمیں بنا دے۔ فلما جاؤ وقص علیہ القصص، جس نے عنکبوت شرک کے مکڑیوں کو اس نے توڑ توڑ کر کے پھینک دیا، اللہ غلبہ عطا فرما دے جیسے کہ رومیوں کو اپنے غلبہ عطا فرما دیا۔ حکمت و دانش مندی ہمیں دے دے جیسے لقمان کو اپنے دے دیا۔ ہمیں سجدے والے بنا دے جیسے کہ صحابہ سجدے والے، سورۃ السجدے میں چلا گیا، جنہوں نے دشمنوں کے احزاب اور جماعتوں کو تار تار کر دیا، سورہ احزاب میں چلا گیا۔ اور پروردگار ناشکر ہمیں نہ بنا دے جیسے کہ سبا نے تیرے قوم سبا نے نعمتوں کی نافرمانی کر دی۔ اے فاطر السماوات، آپ کی مدد چلاتے سید المرسلین، یاسین کا ترجمہ کر رہا ہوں، یاسین کا معنی یا سید المرسلین، سید المرسلین کے پیروکار ہمیں بنا دے۔ ہماری صفیں اسی طریقہ پر جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں آپ کی عبادت میں، سورہ صافات میں، اے اللہ ہمیں صافی القلب، سورہ صاد، صافی القلب محمد رسول اللہ کے پیروکار بنا دے اور جنت کے زمر میں سے ہمیں بنا دے۔ خیر وہ باقی آگے آپ ہضم نہیں کریں گے، میں 20-25 پاروں میں پہنچ گیا، اب اس سے پھر نیچے سے شروع کر دیں گے تو پھر مسئلہ انشاءاللہ یہ سارا کا سارا سلسلہ چلتا رہے۔ کچھ آپ کو پڑھا نہیں پڑا، 20-25 پاروں میں منٹ کے اندر یہ کہ چلا گیا۔ یہ ربط جو ہے نا، یہ منصوصاً علیہ بنص صریح نہیں ہے، یہ ذوقی چیز ہے، یہ ذوقی چیز ہے۔ جتنا قرآن میں آپ کو مہارت ہوگی اتنا ہی مسئلہ ہوگا۔ اب چلیے گا ہم سلسلے 20-25 پارے میں نے ربط بیان کر دیا، اب آپ کو بیان کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، یہ تعوذ یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے، قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ ضرور پڑھو، باقی کوئی چیز شروع کر دو تو بسم اللہ پڑھ دیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر فہو اجزم فہو اقطع، بسم اللہ والی حدیث یہ خبر واحد ہے، اور خبر الواحد لا یفید الا الظن، برخلاف اعوذ باللہ، اس لیے فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ قرآن میں آپ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن قرآن میں اعوذ باللہ ضرور پڑھو۔ ہاں ملنگو پریشان نہیں ہونا، سمجھے؟ باقی کوئی بھی اہمیت والا شان والا کام آپ شروع کر دیں بسم اللہ، ٹھیک ہے بسم اللہ شروع کر دیں، لیکن مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جب پڑھو گے تو اعوذ باللہ، اس لیے کہ دفع مضرت ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے سے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تو فائدہ تو اس وقت حاصل ہوگا کہ دفع مضرت آپ کر لیں۔ دفع مضرت اعوذ باللہ کے اندر ہے، اللہ تیرے پناہ میں آ جاتے من الشیطان الرجیم، شیطان تو زار ہے نا، یعنی آپ پہلے گند کو صاف کریں گے پھر خوشبو لگائیں گے نا، گند کو صاف کریں گے پھر خوشبو، لیکن اگر آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس خوشبو کو اٹھا کر کے یہ کہ گند کے اندر ڈال دے تو کیا فائدہ ہوگا؟ گند آپ کے ساتھ لگا ہوا، آپ کے کپڑوں پر گند لگا ہوا تو خوشبو لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن خوشبو ہے، گند کو اللہ نے بتا دیا پہلے گند کو ہٹا دو، اور گند کیا ہے؟ بولو گند کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اعوذ باللہ ہے، با کا مدخول ہمیشہ اچھا ہوگا، اور اعوذ کے بعد من آئے گا، من کا مدخول بیکار ہوگا، لیکن من مقدر ہوتا ہے حدیثوں کے اندر، اعوذ بک من کا، آدمی کہتے ہوئے من کا مدخول تو بڑا اچھا بہت بیکار ہوتا ہے، تو من کا یہ کاف تو اللہ ہے، تو اعوذ بک آپ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، من کا من عذابک و من سخطک، آپ کے عذاب اور سخط سے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ من مقدر ہوگا۔ کچھ بھلا پڑا؟ ہاں مولانا کچھ آ گیا مسئلہ؟ با کا مدخول اچھا ہوگا اور من کا مدخول بڑا بیکار ہوگا، ایک یہ مسئلہ، یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ کے اندر جلب منفعت ہے، اس لیے اعوذ باللہ کو مقدم کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو کہ مرجوم ہے، جن کو لعنت بھیجا جاتا ہے، جس کو دھتکارا جاتا ہے۔
سمجھے، جس کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، وہ مسئلہ آ جائے گا آگے۔ شیطان کا لفظ انشاءاللہ شیاطین کے اندر میں آپ سے عرض کروں۔ اب شیطان سے بھاگے تو نل تسی کو بھی کہا، اللہ کے ساتھ یہ کہ چمٹ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوگا ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینا یا متبرکن یا ملتصقن۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ابدأ و اتلو و اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابدأ و اتلو مستعینا باللہ، نہیں، بلکہ مستعینا متعلق کو مؤخر کرتا ہوں اور اللہ آپ کو بھلا کر متعلق جار مجرور کو مقدم کرتا ہوں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ بھی شرک تھا کہ بعض تو بالکل اللہ کے قائل ہی نہیں تھے، وہ اپنا کام شروع کرتے بسم اللہ تے، بسم العزا، بسم اللہ تے، بسم العزا، اور کچھ لوگ اس قسم کے تھے بسم اللہ وباللات والعزا، بسم اللہ واللات والعزا، اللہ کے نام سے اللہ کو مانتے تھے۔ بڑے مسائل اللہ حل کرتا ہے، چھوٹے مسائل لات اور عزا حل کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے شرک تھے، بسم اللہ تے یا بسم العزا، اور ایک ہی ہے بسم اللہ واللات والعزا، بسم اللہ واللات والعزا۔ اب ہو گیا اگر وہ لات کو ماننے والے ہیں اور اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا، انہوں نے اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کہیں گے بسم اللہ میں حصر تو ہے، اس لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینا بھی، ٹھیک ہے، مستعینا۔ تو اب اگر یہ کہ وہ لات والوں پر جو صرف لات کو مانتے اور اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا، تو اس وقت ہوگا کسر قلب، بولو، یہ کسر قلب ہوگا، یعنی قلبنا الامر والبسملۃ، بسم اللہ کو ہم نے ادھر سے لات سے اٹھا کر کے اللہ کے حوالہ کر دیا کہ برکت صرف اللہ سے حاصل ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب لات سے اٹھا کر کے ہم نے اللہ کی طرف، یہ اللہ کا کیا ہے، یہ حسر قلب ہے، یہ قصر قلب ہے اور حسر قلب ہے کہ مسئلہ کو ادھر سے اٹھا دیا، کس سے؟ لات اور عزا سے۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ والعزا، لات اور عزا، اور ہم نے ادھر سے اٹھا کر کے ہم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسر کے لیے کسر کے لیے، تو یہ کسر ہو گیا، کسر قلب ہو گیا۔ حسر قلب کہہ دو یا کسر قلب کہہ دو، حسر قلب کہہ دو، قلب کا معنی پلٹنا، حسر قلب یا کسر قلب، سمجھتا؟ اور اگر یہ کہ پارٹنرشپ ہے، بسم اللہ واللات والعزا، بسم اللہ واللات والعزا، تو اب ہم یہ کہ ہم نے کہا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا معنی ہوگا یہ کسر افراد ہے، یعنی نفرد اللہ سبحانہ وتعالی بالتبرک والاستعانت، تبرک اور استعانت صرف تنہا اللہ ہے، کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ پارٹنر نہ بناؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خوب سمجھ لو، اگر ادھر مشرکین کے جانب میں ہے بسم اللہ تے یا بسم العزا، اب ہم کہتے کہ لات کو لات مار دو، لات کو لات مار دو، عزا کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، مسئلہ کو وہاں سے پلٹا کر کے اللہ کی طرف کسر کے ساتھ کا، حسر کے ساتھ کا، اب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی یہ ہوگا اب کسر ہو گیا، کسر اللہ کا بھلا کریے کہ قلب، کہ لات عزا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ وہ تبرک برکت پیدا کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نہ برکت ہے، نہ یہ ہے کہ وہ مدد کر سکتے، یہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اب ہوگا کسر قلب۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ واللات والعزا، اللہ کو مانتے تھے، سمجھے، بسم اللہ واللات والعزا،
تو اب یہ ہے کہ پارٹنرشپ، اب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کسر افراد ہوگا، اور کسر افراد میں یہ ہوگا کہ افردنا نفرد اللہ سبحانہ و تعالی بالتبرک والاستعانت، تبرک اور استعانت صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو آپ کی مرضی ہے کہ کسر قلب بنا دو یا کسر افراد بنا دو۔ جن کو سمجھ میں آ گیا ہاتھ کھڑا کر۔ شکر ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، میں بے سمجھ ہوں، سمجھتا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اب عبارت اس طرح نکالیں گے، اقرؤ و اتلو، اقرؤ و اتلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعینا یا متبرکا یا ملتصقا۔ مولا عبد الرسول نے 14 معنی با کے بیان کیا، چاہے استعانت ہو یا تبرک ہو، سب کے اندر الصاق ہے، اس لیے آپ کی شرح میں تعمیل نے کہا الباء للالصاق، با ٹچ کے لیے آتا ہے۔ کچھ والا پڑھ گیا؟ یہ ویسے بسم اللہ ہی کا معنی میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جب قرآن کا سلسلہ ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ اب آ جاؤ اس کے بعد کہ قرآن کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نہیں جا رہے، قرآن کیا ہے مولانا؟ مولانا ایک صورت یہ ہے کہ یہ قرآن علم ہے، اب تو یہ علم ہے لیکن اصل میں یہ مصدر ہے، اصل میں مصدر ہے، خیال کر لینا۔ قرأ یقرأ قرآن و قراءتن و قرآنن خواندن، ارشاد الصرف میں آپ نے پڑھا ہے، قرأ یقرأ قرآن و قراءتن و قرآنن خواندن، پڑھنا۔ اور قرآن مقروء کے معنی میں ہے، بولو قرآن کس کے معنی میں؟ مقروء کے معنی میں، اس لیے کہ قرآن قرات تو ایک وصف ہے اور عرض ہے، اور اعراض اور اوصاف کے لیے ضروری ہے کہ معروض اور موصوف کے ساتھ ہوں، ورنہ نہیں ہے۔ یہ میں وہی انشاءاللہ اس پر میں بمباری کروں گا جب ہم پڑھیں گے، لیکن اس وقت آپ سے یہی عرض کرا کہ قرات تو ایک وصف ہے، ایک عرض ہے، تو قرات کا تحقق بغیر قاری کا نہیں ہوگا، بغیر مقروء کے نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مقروء کے معنی میں ہے، اور قاری کون ہے؟ قاری اللہ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے مشکوت کی آپ نے حدیث پڑھی ہے، مشکوت میں ہے، اللہ پاک نے 1000 سال پہلے فضائل قرآن کے اندر مشکات جلد اول کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1000 سال آسمان و زمین کے تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت خود کی۔ واہ واہ! اس لیے قاری کون ہے؟ قاری کون ہے؟ اور مقری کون ہے؟ پڑھانے والا اللہ۔ واہ واہ واہ! شاگرد بھی ہو محمد جیسا، استاد بھی ہو اللہ جیسا، تو پھر سنقرئک میں مقری ہوں، سنقرئک ہم آپ کو ضرور بھی ضرور، دوسرا معنی ان قریب، ضرور بھی ضرور ان قریب آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے، فلا تنسا الی یوم القیامت الا ما شاء اللہ من المنسوخات، آپ منسوخ کریں کہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ استاد ہو اللہ جیسا، شاگرد ہو محمد جیسا، سمجھتا ہے؟ اے شمبو، استاد ہو اللہ جیسا، شاگرد ہو محمد جیسا۔ آپ یہ کہہ دو استاد اکرم، شاگرد رسول کریم، اور نصاب قرآن کریم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ واہ! تو رسول کریم ہے، استاد تیرا اکرم ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ استاد افادہ میں متوجہ ہو، شاگرد استفادہ میں متوجہ ہو۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا اتنا بڑا عالم کیسے بن گئے؟ فرمایا ما بخلت بالافادۃ وما استنکفت عن الاستفادۃ۔ واہ! مقدمہ شامیہ میں ہے، ما بخلت بالافادۃ، جہاں استاد بنا، پڑھانے کے اندر کوئی کمزوری نہیں کی میں نے،
ہر طرح سے میں نے پڑھایا، اور جہاں مجھے کوئی چیز نہیں آتی تھی دوسروں سے علم حاصل کرنے میں نے کبھی عار محسوس نہیں کی، شرمندگی اور تکبر کبھی محسوس نہیں کیا۔ ما بخلت بالافادۃ وما استنکفت عن الاستفادۃ، سمجھتا ہے؟ استاد پوری رات محنت کرے صبح کو جی پھینک رہا، دو شاگرد غائب ہے، اور استاد بھی الو کا پٹا، شاگرد بھی الو کا پٹا، دونوں کے دونوں، استاد بھی متوجہ شاگرد بھی متوجہ، دونوں کا تعلق ہو تو پھر تالی اب بجے گی۔ کچھ بھلا پڑھا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم۔ میں نے عرض کیا کہ استاد مقری ہے، قاری ہے، اللہ ہے، شاگرد رسول کریم ہے، استاد اکرم ہے، نصاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نصاب کو، اس کو زمین پر لانے والا رسول کریم جبریل کریم ہے۔ آخر آپ کو کچھ بھلا پڑا؟ تو کرا یا کرو قرآن و قراتن و قرآن خواندن، لیکن یہ قرآن مکروہ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ مکروہ کے معنی میں۔ اگر خواندن کے معنی ہوگا تو پھر مصدر ہوگا، سمجھے ملوں گو، اور اگر خواندن مصدری ترجمہ نہیں کریں گے علم ہوگا، تو اب یہ اس میں مصدر ہے۔ کذبن جھوٹ بولنا مصدر ہے، اور کذبن و کذبن جھوٹ، ایک جھوٹ بولنا تو پھر مصدر ہے، اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جھوٹ، تو پھر کہو اس میں مصدر یا علم مصدر۔ جی بہت فرق ہے، مسئلہ سمجھے؟ اب یہ موجود حالت میں قرآن کا علم بن گیا تو اس کی حیثیت جامد کی ہوگی، بولو اس کی حیثیت کس کی ہوگی؟ جامد کو، اس لیے کہ الاعلام کل جوامد، اعلام جوامد کی طرح ہوتے، جامد، سمجھتا ہے؟ اعلام جوامد کی طرح ہوتے، اور جامد کبھی حال نہیں بنتا، سمجھے؟ لیکن جامد کے ساتھ اس میں منصوب اگر آ جائے تو پھر حال بنتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اس میں منصوب آ گیا۔ اب یہ کہ قرآن عربی موصوف صفت مل کر کے انزلنا میں ہو ضمیر ذو الحال ہے یا اس سے حال ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے بفاق المدارس، کیا؟ بفاق المدارس، بفاق المدارس، یہ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث، انہوں نے کہا ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم ہو گیا نا، 6 سے 12ویں تک، تو اب کس کا ترجمہ؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ، جماعت اسلامی اہل حدیث سارے کہتے ہیں ہمارا ترجمہ ہو۔ تو حکومت نے کہا کہ تم اپنے مولویوں کو بھیج دو، تمہارے مولوی تکڑے مولوی آئیں، آپس میں بحث کریں تو جو دیکھیں گے کہ پھر اس اعتبار سے تکڑے مولوی، تو تکڑا خدا جانے کہ آپ کے یہاں تکڑے کہاں تھے، بہرحال مجھے غریب کو بھیجا۔ سمجھے؟ آپ کے ایک مناظر اسلام سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ جائیں گے، تو مناظر اسلام نے فرمایا میری ایک ٹیم ہے، میری ایک جماعت ہے، باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے خرچے ہوں گے، پیسے ہوں گے، 2 مہینے ہم تیاری کریں گے، ہم پھر جائیں گے۔ ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے، ہمارا کیا ہے، پیسے لگیں گے پھر ہم جائیں گے۔ ادھر کیا ادھر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی صرف 2 آیتیں لوگوں کو یاد ہوتی، هو الذی ارسل الرسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، یا محمد الرسول اللہ۔ اب پورا قرآن ترجمہ تو مشکل ہے نا، تو آخرکار گھومتے کوئی ملا نہیں۔ آخرکار مجھے فون آ گیا کہ وفاق کی طرف سے عظیم یہ سعادت ہے، عظیم انتخاب ہے، آپ کے لیے سعادت ہے کہ وفاق آپ کو منتخب کر رہا ہے، سمجھے بھائی؟ اور معلوم نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم قرار دیا آپ نے جانا ہے، تو آپ اس کے لیے آمادہ؟ میں نے کہا میں 24 گھنٹہ آمادہ ہوں جی، سمجھتا، ہم تیار ہیں۔ تو وہاں جو گئے جو سلسلہ ہے، تو حضرت اقدس علامہ ارشد صاحب
جو بہت قابل آدمی ہیں، بریلوی انوار العلوم کے شیخ الحدیث ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، لسانًا عربیہ موصوف صفت مل کر کی تمیز ہے مصدقوں کے ضمیر سے۔ میں نے کہا نہیں، یہ حال ہے۔ اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، کہتا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے۔ اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے، سمجھتا ہے؟ تو اس پر حضرت جی نے فرمایا کہ لسانً جامد ہے، اور جامد کبھی حال نہیں بنتا، حال کے لیے اشتقاق ضروری ہے۔ تو اسی پر میں نے عرض کیا کہ جب جامد موصوف بصفت المنصوبہ، اس میں منصوب کے ساتھ، تو پھر اشتقاق کا درجہ اس کو مل جاتا ہے، اس لیے وہ حال بنتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہاں بھی اسی طرح کہا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، سمجھے؟ شرط رکھو، میں نے کہا رکھو شرط، کہا شرط رکھو، میں نے کہا اللہ کی قسم تو ہارے گا، کہا شرط رکھو، میں نے کہا خدا کی قسم تو ہارے گا، پیسہ تیرے چلے جائیں گے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور اس طریقے پر ترجمہ نہیں کرتا۔ کہا کہ آپ، ہاں یہ ہے کہ مولانا آپ نے یہاں پڑھا ہے، میں نے 4 سال وہاں، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے، جامعہ ازہر میں پڑھا، عربوں سے پڑھا، یہاں شرح جامع ملا عبدالغفور پڑھنے کے بعد پھر جا کر بلاغت اور نحو میں نے وہاں پڑھی ہے۔ میں نے کہا میں اس پر افسوس ہے کہ اتنے عربوں میں پڑھنے کے باوجود آپ کے پاس آیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پھر آپ سے تو میں اچھا ہوں کہ میں نے پڑھا نہیں، عربوں سے نہیں پڑھا، پھر بھی اچھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ علامہ نجیب کو جزائے خیر دے، جو اہل حدیث عالم تھے، اس نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کر کے نکال دیا، تو 8 حوالے اس نے نکال دیا کہ یہ حال ہے، اور جب بتایا کہ حال ہے تمیز نہیں ہے تو حضرت کی حالت خراب ہو گئی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ اب جب کہ یہ علم ہے نا تو پھر مصدری معنی نہیں ہوگا۔ اب مصدری معنی ویسے ارشاد و صرف میں تو وہ اس معنی میں ہے کہ کرا یقرو قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، وہ مصدری معنی میں۔ اب علم ہے، سارا علم لہذا الکتاب، لیکن یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مکروہ کے معنی میں ہے، اور مکروہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اچھا ایک چیز اور، اے صرفی و مولوی یاد کر لینا، ایک قانون ان کا یہ ہے کہ العالم کالجوامد، عالم جامد ہے، سمجھے؟ اب منظور ہے، یہ علم ہے، لیکن کیا آپ اس کو جامد قرار دیں گے؟ نظراً الی کونہ علماً، کہ یہ علم ہے اس اعتبار سے تو آپ جامد کہہ دیں، لیکن یہ کہ یہ نظر ینظر سے منظور اس میں مفعول ہے۔ تو جب آپ سے شاگرد آپ کا صیغہ پوچھے گا تو آپ یہ کہ موجودہ حالت میں 2 معنی ہے، ایک تو یہ اس کا اشتقاقی معنی ہے نا منظور، نظر ینظر سے، دوسرا معنی اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے جو اب موجودہ اب علم استعمال ہو رہا ہے، ایک منقول الیہ ہے، اب یہ منقول الیہ ہے، اور اصل معنی اس کا منقول عنہ، وہ تو آپ صیغہ کس کا بتا دیں گے؟ صیغہ آپ منقول عنہ کے اعتبار سے بتائیں گے۔ یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حضرات نے اس میں نام نہیں لیتا، بہت بڑی غلطیاں ہوئی، چنانچہ ایک بڑے مصنف کو بڑا ماہر ہے صرف نحو کا، اس کو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ عالم منقولہ کے اندر، عالم منقولہ مشتقہ، ان میں اصل منقول عنہ کے اعتبار سے صیغہ نکالیں گے، منقول الیہ کے اعتبار سے نہیں نکالیں گے۔ صیغہ جب میں اپنے شاگرد کو بتاؤں گا تو منقول الیہ منقول عنہ کے اعتبار سے بتاؤں گا، منقول الیہ کے اعتبار سے نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، سمجھے؟ بہرحال قرأ یقرأ قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، اب مکروہ کے معنی میں ہو گیا، لیکن اب علم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرن یقرنو قرنن، جیسے سینگ، یہ جو سینگ ہوتے نا آپ نے دیکھا یہ آپس میں ملے ہوئی ہے، ایک تو ادھر سے ظاہر ہے ایک ادھر، لیکن ان کو جب الگ کریں گے تو یہ ہڈی دونوں آپس میں ملے ہوئی ہے۔ جانور آپ نے دیکھے، سمجھے بھی، یا خود جانور ہو تو سینگ ان کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اب قرآن ہوگا، قرآن نہیں بلکہ قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب قرآن نہیں کہہ رہا ہوں، قرآنًا، قرآن نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآنً۔ قرن یقرن قرن، اس کا معنی سینگ کے آتے، اس کا معنی ٹچ ہونے کے،
قرن یقرن قرنا کمن جمع یجمع جمعن. اب قرآن ہے تو یہ قرآن مجموع کے معنی میں ہوگا، مصدر اسی طرح مبنی للمفعول مجموع. اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں مجموع بعضها الی بعض، سورتیں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہیں. سمجھتا؟ آپ کا تو چونکہ شوق نہیں ہے تو شوق کو کیا کرے آدمی. ہو گیا مولانا یہ مسئلہ. باقی مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اصطلاحی معنی وہی ہے. هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولانا دعائیں دیں گے متوجہ ہو جاؤں، دعائیں دیں گے، ورنہ خدا کرے کہ کوئی اچھا سا ٹکرا جائے آپ کو کوئی رافضی اور کوئی، تو پھر آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے قرآن کے لیے القرآن هو المکتوب، قرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول، نبی پر نازل شدہ، المکتوب فی المصاحف، جو گتوں کے درمے میں لکھا ہو، یہ گتوں میں، المکتوب فی المصاحف نقلا متواترا بلا شبہۃ، تواتر کے ساتھ منقول ہو. سمجھے؟ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ جو آپ کی نور الانوار والے نے کہا کہ بسم اللہ کے اندر شبہ ہے، بسم اللہ میں کوئی شبہ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں کہ یہ آیت تامہ ہے یا نہیں، تو الگ مسئلہ ہے، شبہ کچھ بھی نہیں ہے. المنقول نقلا متواترا، سمجھ لینا قرآن کے اندر جو تواتر، یہ تواتر طبقہ ہے. دیکھیں نا، ایک تواتر ہے ما نقلوا الینا جماعت بحیث تحیل العادت تواتؤہم وتوافقہم علی الکذب. یہ تواتر الاسناد ہے کہ کسی حدیث کو کوئی ایسی جماعت نقل کرے، اتنی بڑی جماعت کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کو عقل محال سمجھتی ہو، یہ تواتر الاسناد ہے. ایک حدیث اتنے اسانید کے ساتھ مروی ہو اتنی جماعت سے کہ عقل ان کے جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھتی ہو. ما نقلہ الینا جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت، تحیل کا معنی محال سمجھے، تحیل العادت تواتؤہم وتوافقہم علی الکذب، عادت محال سمجھتی ہو ان کے جھوٹ پر اتفاق کو. اللہ کے بندو کچھ پلا پڑا؟ یہ تواتر الاسناد ہے. دوسرا تواتر طبقہ ہے. تواتر طبقہ یہ ہے کہ ان یاخذہ جماعت عن جماعت من دون التزام لسند معین، ان یاخذہ جماعت عن جماعت من دون التزام لسند معین، جماعت در جماعت اس کو نقل کرتے جا رہے ہیں. یہی حال ہے قرآن کا. حدیث میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلان نے فلان 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 فلان، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ المدنی، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن شاہ عبد الغنی محمود الحسن قاسم الخیر قاسم نانوتوی اور رشید گنگوئی، شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ شاہ ولی ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو ابو طاہر ابراہیم الکردی، وہ شخص شیخ صفی الدین ابراہیم، شیخ صفی الدین احمد ابن محمد، اور وہ اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے شیخ ابو المواہب احمد ابن علی، شمس الدین محمد ابن شہاب الدین، شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری، حافظ ابن حجر اسقلانی، ابراہیم محمد التنوخی، ابو العباس احمد ابن طالب، ابو علی حسین ابن مبارک، ابو علی حسین ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی، ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی، ابو محمد عبداللہ ابن احمد، ابو محمد عبداللہ ابن محمد، وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری، اور امام بخاری احمد بن اشکاب، محمد الفضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ پیارے محمد جبریل اللہ سے نقل کر رہا. دیکھا یہ ہو گیا یہ سند اس طرح. لیکن قرآن کی ایک ایک آیت صورت میں تمہارا باپ بھی نہیں بتا سکتا، یہ نہیں ہے. او منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچو، سمجھتا ہے؟ تو تواتر الاسناد تو وہی ہے جو عام آپ کتابوں میں پڑھتے، آپ کی شرکات میں بھی ہے اور اصول حدیث کی کتابوں میں. ما نقلہ الینا جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت تواتؤہم وتوافقہم علی الکذب. اور دوسرا تواتر طبقہ ہے. تواتر طبقہ میں نے عرض کیا کہ ان یاخذہ جماعت عن جماعت، بس جمع غفیر نقل کرتے رہتے، شرقا غربا شمالا جنوبا، من دون التزام لسند معین، کوئی سند معین اس کی نہیں ہے.
آپ جیسے کہیں گے کتواتر القرآن علی بسط الارض، زمین پر جیسے قرآن کا ہے، یہ قرآن تواتر و طبقہ ہے۔ میرے بھائی اگر آپ ناراض نہ ہو تو بھائی ایک بات ہے اور کہہ دیتا ہوں، اگر اس کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے بھائی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تواتر و طبقہ ہے میرے بھائیو۔ اب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ آپ میں سے مسلمان کون ہے؟ آپ دلیل بھی سمجھتے نا، تو یہ بتاؤ یہ کہاں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کدھر ہے؟ کس حدیث میں؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، 320 کتابیں شیخ محمد علی التھانوی لکھتا ہے حدیث کے، میں نے دیکھی ہے، تو ان میں سے کس میں ہے؟ خیال کر لینا سیوطی نے 2 جگہ نقل کیے، لیکن سیوطی حاتب لیل و نہار، سیوطی کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، سمجھے؟ یہ تبلیغوں کا جب سب سے پہلے منتخب احادیث آ گیا نا، میں نے کہا تبلیغ والے اسماء ستہ مکبرہ میں تو بڑے ماہر ہیں نا، 6 پوائنٹ بولو، تبلیغ والے کیا ہیں؟ 6 پوائنٹ کے تو بہت یہ ماہر ہیں، تو میں نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ ہے، تو شاید تبلیغوں نے اس کا حوالہ لکھا ہوگا، لیکن تبلیغی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کا حوالہ لکھے۔ کس کو جواب سمجھ میں آیا؟ تو آپ لوگ آج مسلمان بن گئے نا، سمجھے؟ یہ اشکال سب سے پہلے میں نے اٹھایا، اس کے بعد اللہ تعالی حضرت اقدس کو غری کے رحمت کر دے، بہت بڑے آدمی تھے، مولانا مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے ناظم تعلیمات بھی رہے اور شیخ الحدیث بھی رہے، شیخ التفسیر بھی، بہت بڑے آدمی ہیں، میرے شیخ ہے، استاد ہے۔ حضرت اقدس نے پھر تحفۃ العلمئی کے اندر بھی لکھا کہ کہیں اس کی کوئی سند نہیں، یعنی تواتر الاسناد کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں، تواتر الطبقہ، اور اس بات کو سمجھو کہ تواتر الطبقہ تواتر الاسناد سے بھی زیادہ مضبوط ہے، بولو زندہ باد۔ کہ جی ابھی مسلمان ہو گئے آپ لوگ؟ بولو ابھی مسلمان ہو گئے نہیں ہوگی؟ اس لیے مولانا امین اللہ پشاوری الدین الخالص کے اندر بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے، اہل حدیث عالم ہے، اس نے کہا ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، بہت اچھا لکھا۔ ہمارے والے بھیڑ بکریوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کمال کیا اس نے، بہت اچھا کیا۔ قربان جائے مفتی سید پہ میرے ماں باپ، قربان جائے، بڑے آدمی، حضرت جی نے تو لکھ دیا صاف صاف، لیکن عام بھیڑ بکروں کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بہت اچھا لکھا اس نے، ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، الدین الخالص، جو ان کی 8 جلد میرے پاس ہے، پتہ نہیں مزید بھی وہ شاید یہ کہ چھپی ہو، پشاور والے ساتھیوں کو پتہ ہوگا، لیکن پہلی جلد میں اس نے یہ بات بہت اچھی لکھی۔ تو یہ جو کلمہ کا جو تواتر ہے قرآن پاک کا، یہ تواتر طبقہ ہے، یہ کیا ہے؟ تواتر۔ تیسرا ہے تواتر التوارث والتعامل، تواتر التوارث والتعامل، ایک عمل تواتر کے ساتھ وہ مروی ہو، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہو، ایک عمل ان یتوارث عمل بین الناس، موروثی ایک تواتر کے ساتھ ایک عمل چلا آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، یہ تواتر التوارث والتعامل، یہ جیسے کہ تراویح کی 20 رکعتیں، بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ تراویح کی 20 رکعتیں اور مسواک کا عمل، مسواک اتنا متواتر ہے، اگر کوئی مانے نہ مانے راونڈ والے الحمدللہ اس کے لیے کافی ہے، باقی اگر مانے نہ مانے، ابھی تو راونڈ الگ ہو گیا، سبی الگ ہو گیا، اسلام آباد الگ ہو گیا، تربت کا اجتماع الگ ہو گیا، لسبیلہ کا الگ ہو گیا، اور اللہ کو کوہاٹ کا الگ ہو گیا، ورنہ یہ سارے تبلیغی ایک ساتھ اجتماع ہو جائے، اتنا زیادہ اتنی بڑی تعداد ہے، اگر اسلام آباد میں مل کر کے پیشاب کریں گے تب بھی سیلاب آ جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کیا؟ اور شہباز شریف کا تخت بہہ جائے گا۔ آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے، تو مسواک کا عمل مسنون ہے، لیکن تواتر عملی سے اس طریقے پر یہ ہے کہ ثابت ہے۔
سمجھتا؟ تواتر میں. اور تراویح میں نے عرض کی کیا تراویح حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں لفظ تراویح موجود ہے، کسی حدیث میں لفظ تراویح نہیں. تو تراویح کی روایتیں جتنے بھی کمزور ہوں لیکن وہ اس میں تواتر و تعامل ہے، تواتر و تعامل ہے. تو اب اس میں کیا ہے؟ چنانچہ آپ پڑھیں گے ترمذی جلد اول کے اندر ہے، ترمذی جلد اول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مکہ اور مدینے میں 20 رکعت تراویح سے کم ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. بولو شافعی زندہ باد. سمجھتا عاملنگو. اس لیے وہ خام بادشاہ آپ اس کو جتنی بھی گالیاں دے دے لیکن کتاب اس نے اس بارے میں بڑی اچھی لکھی. دیوبند والوں نے بھی اس کو انعام دیا اور امام حرم نے بھی اس کو انعام دیا. وہ کتاب کا نام ہے القول المبین فی اثبات التراویح العشرین والرد علی الالبانی المسکین. بولو کیا نام ہے؟ القول المبین فی اثبات التراویح العشرین والرد علی الالبانی المسکین. حضرت اقدس اس وقت زندہ تھا ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی، بڑے محدث ہے. اس کے تفردات اپنے جگہ پر ہے، بہت تفردات ہے، سمجھے تفردات اس کے بہت ہے. لیکن ہمارے ساتھی علیہ اطلاق اس کو گالیاں دیتے ہیں. عرب کے ہاں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ اس کے، یعنی احادیث ضعیفہ 20 جلدوں میں، وہ بھی بڑی بڑی جلدیں، اور صحیحہ 16 بڑی بڑی جلد، سمجھو کہ 30-40 جلدوں کی سمجھو کہ ہے یہ احادیث صحیحہ، ویسے 16 جلدوں میں بڑی بڑی جلدیں ہیں. تو اس میں ہمارے سینکڑوں روایتیں جن کو عام محدثین نے کمزور قرار دیا، البانی ہمارے حق میں کہتا ہے ٹھیک ہے. اتنا نہیں ہے. اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی اس کے بارے میں، تو عرب لوگوں نے پھر اس کی خوب خبر لے لی. یہ تو ہوتا ہے ہر ایک انسان میں. خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر. امام بخاری پر بھی جرا موجود ہے، ترمذی پر، نسائی پر، ابو داؤد ابن ماجہ پر. لیکن بہرحال یہ کہ اصول حدیث میں وہ آدمی ماہر ہے، اصول حدیث میں ماہر ہے. یہ تو ہر محدث سے کچھ نہ کچھ ہر انسان کے تفردات ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تیسری چیز ہے تواتر و تعارض و تمام، اس کی مثال کیا ہے؟ تراویح. تراویح ہے. اور اسی طریقے اور مسواک کا مسئلہ ہے، یہ باقاعدہ تواتر و تعامل حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ. اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے سے لے کر کے اب تک، اب صرف یہ کرونا میں لے جا کر کے انہوں نے 10 کر دیا. اچھا 8 بھی نہیں ہوا، 10 ہو گئے. 20 کو بھی کاٹ دیا اور اللہ کا 8 بھی نہیں کیا، 10 کیا. سمجھے؟ ہمارے حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اس میں مدینہ میں، تو جامعہ اسلامیہ کے لڑکے جمع ہو گئے اور عرب بھی جمع ہو گئے. تو ایک عرب نے کہا کہ لماذا لا تعملون بالحدیث الصحیح الذي ورد فی صحیح ابن خزیمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع یدیہ علی الصدر فوق الصدر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے. اس حدیث کو آپ لیتے کیوں نہیں ہے؟ مفتی نظام الدین نے فرمایا فیہ معمل ابن اسماعیل وہو منکر الحدیث بالاتفاق. اس میں راوی معمل ابن اسماعیل ہے، اور معمل ابن اسماعیل بالاتفاق وہ منکر آدمی ہے، منکر الحدیث ہے. اس نے کہا کہ میں جا کر کے دیکھوں گا. جا کر کے اس نے عرب نے دیکھا، ماشاءاللہ عرب لوگ بہت. اس کے بعد عرب 2-3 دن کے بعد کہتا ہے کہ یا سبحان اللہ ایھا الحنفیہ انتم تعرفون الان انتم تضعون ایدیکم تحت السرہ، انتم تضعون ایدیکم تحت السرہ ونحن فوق السرہ ولكن الان لا اضع یدی على الصدر فوق الصدر ولا تحت السرہ بل بین بین. نہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھوں گا نہ ناف کے نیچے، بل بین بین در. وہ کسی نے کہا کہ یہ بین بین کیوں آ گیا؟ کہہ لگے مفتی نظام الدین نے میرا دماغ خراب کر دیا. واقعتاً مفتی نظام الدین نے جو بتایا کہ فیہ معمل ابن اسماعیل، اس میں معمل ابن اسماعیل راوی ہے. میں گیا ہوں واقعی رجال کی ساری کتابیں اس کو بیکار آدمی قرار دے رہے ہیں. تو ہماری ایک روایت تھی غیر مقلدین کی، وہ بھی چلی گئی. میں اہل حدیث نہیں کہوں گا. یہ جو ہمارا سبق چلے گا اس سبق کے دوران میں اہل حدیث کبھی نہیں کہوں گا. اہل حدیث مقدس نام ہے، اس وجہ سے میں غیر مقلد کہوں گا. کیا کہوں گا؟ غیر مقلد. اس کو ذرا یاد کر لینا، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بھی نہیں کہوں گا، اس کی جگہ پر رافضی کہوں گا. آپ سمجھیں گے؟ یہ اصطلاحات آپ ذرا سمجھے. شیعہ اللہ آپ کا ملعون نہیں ہے، رافضی پکا ملعون ہے. لعنہم اللہ وجعلہم قردۃ وخنازیر.
اس لیے یہ اصطلاحات ذرا سمجھ لینا۔ اہل حدیث تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری ہے اہل حدیث تو حضرت گنگوئی ہے، اہل حدیث تو مولانا سلیم اللہ خان ہے، اہل حدیث امام رسول مولانا سرفراز خان ہے، اہل حدیث رئیس المحدثین علامہ بن نوری ہے، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے، اور اہل حدیث تو میرا دوست ہے مولوی ادریس صاحب، سمجھے؟ اہل حدیث تو یہ ہے۔ تم اہل حدیث کہاں سے بن گئے؟ الو کے پٹے، سمجھے؟ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اردو ترجمہ لکھا ہوا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ بولو کیا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت آپ نے بھی چرائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کو عرب کی بکریاں چراتا تھا، اللہ قراری تا چند کیرات مجھے ملتے تھے میں چراتا تھا، سمجھے؟ اب اہل حدیث نے غیر مقلد نے بکری چرائی تو کسی نے کہا یار یہ بکری چور دو، تو اتنے مولوی ہو کر کے بکری چوری کرتے ہو، سمجھے؟ کہنے لگے حدیث میں آیا؟ کہا کون سے؟ کہتے یہ دیکھو حدیث میں ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ حالانکہ چرائی الگ ہے اور چرائی الگ ہے۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے کیا کیا؟ بکری چرائی ہے۔ اس لیے میں سنت کو ادا کر رہا۔ اس قسم کے محدثین اہل حدیث ہمارے زمانے میں، سمجھے؟ ان کے مقابلے تو میں اہل حدیث ہوں، سمجھے؟ ان کے مقابلے میں تو ہم جو گئے گزرے ہیں نالائق قسم کے، ہم تو محدث ہیں، یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے اہل حدیث ہمارے اکابرین ہیں، سمجھے؟ وہ غیر مقلد کھڑے ہو کر کے، حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ حضرت مغیرہ کی روایت ہے کھڑے ہو کر کے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صبات قوم فبال قائما وتوضا ومسح على ناصیته وخفه، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے۔ تو ایک آدمی اٹھا کہا حضرت یہ سنت مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تم لوگ ایسے بے وقوف تو پھر سبق خاک سمجھو گے؟ بولو۔ کہنے لگا حضرت کہ سنت کو ترک کر دے، کھڑے ہو کر کے نبی نے سنت کی، پیشاب کیا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جی یہ سنت صرف مردوں کے لیے، عورتیں بھی اس میں ہیں، سمجھے؟ ہاں ملنگو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ۔ اور چوتھی چیز ہے تواتر القدر المشترک۔ تواتر القدر المشترک یہ ہے ان تکون امور مرویۃ بطرق مختلفۃ وتتفق علی قدر مشترک، کہ چند چیزیں مختلف طریقوں سے خبر واحد میں مروی ہوں لیکن وہ ایک بات پر متفق ہوں سب، سمجھ؟ ان تکون امور مرویۃ بطرق مختلفۃ وتتفق علی قدر مشترک، کہ ہوں تو الگ چیزیں لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہو۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے دست مبارک اٹھا دی تو بادلوں کو دوڑایا، دست مبارک اٹھا دی تو آپ نے یہ کہ چاند کے ٹکڑے کر دی، دست مبارک اٹھا کر کے درختوں کو کہا کہ آ جاؤ، درخت بھی دوڑنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر کنکریاں بھی بولنے لگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے گائیں بھی بولنے لگی، بخاری میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ کیا ہے؟ بھیڑیاں بھی بولنے لگا۔ چروائے نے کہا کہ بھیڑیاں بھی بول رہا ہے، فرمایا میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اونٹ آ کر کے نبی کے سامنے بولنے لگا کہ میرا مالک مجھ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر بوجھ زیادہ رکھتا ہے۔ دیکھیے سنگریزوں کا بولنا، کنکریوں کا بولنا، زب کا بولنا، چاند کا ٹکڑا ہونا اور اللہ آپ کا بھلا درختوں کا دوڑنا، یہ ساری چیزیں نبی کے معجزات، یہ سب کے سب الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے تمام حدیثوں کا کہ الا ان صاحب هذه المعجزات، یہ جتنے بھی چیزیں یہ ان کا حامل جو ہے نا وہ صاحب المعجزات ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ سب کے سب اعجاز پر اتفاق ہے، اعجاز پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی صاحب المعجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھتا ہے؟ یہ مولانا اس لیے یاد کر لو، یہ خیر اس نقل متواترن تواتر کی بات آگئی میں نے آپ سے عرض کیا، ورنہ یہ علم حدیث کے اندر یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ تقسیم سب سے پہلے اس انداز پہ علامہ انور شاہ کشمیری نے کی، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دین کی جامعیت بہت سے اعتراضات سے آدمی بچ جاتا ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھ میں آ گئے تو بخاری میں بہت سی روایتیں ہیں،
اور رافضی کہتے کہ جی اللہ کو قرآن کی تحریف کی آپ بھی قائل ہیں. رافضی کہتے کہ قرآن کی، جیسے کہ حضرت عمر فرماتے کہ اللہ ہمارے بھائی ابی بن کعب پر رحم فرمائے. ابی بن کعب وہ منسوخات کو بھی پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں. کہتے میں نے نبی کو سنا اس طرح، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اور ابی بن کہتے میں نے نبی سے سنا. ابو الدرداء اور ابو ذر، حضرت ابو الدرداء فرماتے کہ لوگ کہتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہ بخاری میں. لیکن میں اس طرح نبی کو میں نے سنا واللیل اذا یغشا والذکر والانثى ان سعیکم لشتی. اس قسم کے تو بخاری میں بہت روایتیں موجود ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ. تو اس لیے یہ کہا جائے گا ان هذه الروایات مرویۃ بطرق بطریق الاحاد، خبر واحد کے طور پر. اور قرآن کے لیے تواتر ضروری ہے، تواتر و طبقہ. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے قرآن تواتر و طبقہ ہے. قرآن تواتر و طبقہ ہے، شرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً. یہ مسئلہ ہو گیا مولانا یہاں تواتر کے. اب ہو گیا قرآن کی لغوی معنی بھی آ گیا اور اصطلاحی معنی آ گیا. تیسری چیز ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. تو قرآن کا موضوع توحید ہے، جس پر میں نے آپ سے عرض کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با دلالت کر رہا ہے. بسم اللہ کا با اس پر دلالت کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ موضوع کل شیء ما یبحث فی عن عوارضہ الذاتیہ، جس چیز کی عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے تو وہ چیز اور وہ شے اس علم کا موضوع ہوا کرتا ہے. یہاں توحید کے عوارض ذاتیہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بحث ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر. اس لیے قرآن پاک کا موضوع ہے توحید. قرآن پاک کا موضوع ہے توحید اور تدل علیہ البا، با اس پر دلالت کر رہا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، قرآن کا موضوع ہے انسان. قرآن کا موضوع ہے انسان، اس لیے کہ قرآن میں انسان کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کہ بھئی یہ انسان کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کا بلا افعال انسان، انسان کے افعال سے بحث ہوتی ہے. تو معلوم ہی ہو گیا کہ الانسان وہ موضوع القرآن ہے. انسان یہی موضوع قرآن ہے، اس کے حالات سے بحث. یہ بات علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. مونڈے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. یہ قرآن کا تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف اور تواتر کی قسمیں بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ گئی. اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ موضوع قرآن وہ بھی آپ سے عرض کر دیا کہ موضوع قرآن توحید ہے یا موضوع قرآن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ کہ انسان ہے، اس کے احوال سے قرآن میں یہ کہ بات ہوتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ایک ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں علوم ضروریہ وہ موجود ہے. ہر علم الگ ہے، ہر علم الگ ہے. تو اس لیے ایک موضوع قرآن کا کیسے قرار دیں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن لہو موضوعات کثیرہ موضوعات عدیدہ. قرآن کے موضوعات بہت ہیں. یہ 3 اقوال ہے قرآن کے موضوع میں. قرآن کا موضوع توحید ہے، قرآن کا موضوع اللہ کا انسان ہے، یا قرآن کا موضوع یہ ہے کہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور وہ کیا ہے اس کی تعین کسی نے کی نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد کر لینا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تمام علوم قرآن کے اندر یہ بات غلط ہے. سمجھے؟ یہ شعر علامہ انور شاہ کشمیری فرماتا ہے کسی غبی آدمی کا ہے، یہ کسی عقل مند کا نہیں ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. یہ احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے چونکہ شاہ صاحب کے وہ شاگرد ہیں تو شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ کسی غبی اور بدبخت آدمی کا شعر ہے. قرآن کے اندر ہر چیز ہے. اچھا، منظور احمد ولد نیک محمد قوم شیخ سیروزی زرچین تحصیل وڈ ضلع خلدار، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قرآن اس قسم کی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فضول چیزیں. اصول کلیہ ہے قرآن کے اندر.
قرآن میں فجر کی 2 رکعت کہاں ہیں؟ قرآن میں ظہر کی 4 رکعت کہاں ہیں؟ عصر کی 4 رکعت کہاں ہیں؟ مغرب کی 3 کہاں ہیں؟ عشاء کی کہاں ہیں؟ قرآن اصول کلیہ کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرت کا کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا سمجھے؟ یہ لغوی اصطلاحی اور قرآن کی تعریف اصطلاحی بھی ہو گئی، تواتر کی قسمیں بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی طریقے پر موضوع قرآن بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب مسئلہ ہے کہ جی فضیلت قرآن، فضیلت قرآن کیا ہے؟ سمجھتا ہے مولانا؟ فضیلت قرآن اتنی سی بات آپ کو بتا دوں، اللہ خیر الرازقین ہے، جبریل خیر الملائکہ ہے، خیال کر لینا، اللہ خیر الرازقین ہے، جبریل خیر الملائکہ ہے، قرآن خیر الکتب ہے، قرآن خیر الکتب ہے، محمد رسول اللہ خیر الرسول ہے، مکہ خیر البلاد ہے، مدینہ خیر البلاد ہے، رمضان کا مہینہ خیر الشہور ہے، شب قدر خیر اللیالی ہے، شب قدر خیر اللیالی ہے، اور امت خیر امت کنتم امت خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس امت، اور یاد کرنے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قیامت کے دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر 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 خیر۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ سمجھتا ہے؟ اللہ خیر الرازقین، قرآن خیر الکتب، جبریل خیر الملائکہ، محمد رسول اللہ خیر الرسل، مکہ خیر البلاد، مدینہ خیر البلاد، رمضان خیر الشہور، شب قدر خیر اللیالی، امت خیر امت، اور حافظ صاحب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جنت ملے گی فمن یعمل مثقال خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ خیر ہی خیر، یاد کرو تو آپ ہی کی خیر ہے، نہ کرو تو خیر ہے، یاد کر لو تو خیر ہی خیر ہے، نہ کرو تو خیر ہی خیر ہے، اور کیا کریں گے آپ کو؟ کون آپ کو قتل کرے گا؟ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا؟ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، وہ یہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب انا اوحینا الیک، مبدا اللہ ہے اور منتہا محمد رسول اللہ، پھر محمد رسول اللہ کی توسط سے امت ہے۔ اور اوحینا کی جو نسبت ہے یہ نسبت تعظیم کے لیے، یہ نسبت اب مانا ہوگا وحی عظیم من عظیم ما عظیم الی عظیم للعظماء، عظیم وحی، بولو عظیم وحی، عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے، عظیم محمد کے پاس، عظیم مکہ میں، عظیم مدینہ میں، عظیم شہر رمضان میں، عظیم شب قدر کے اندر، عظیم امت کے لیے، عظیم علماء کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے منڈیا، انا اوحینا الیک، اوحینا کی وحی کی جو نسبت ہے نا ضمیر کی طرف، یہ الاسناد للتعظیم ہے، یہ اسناد تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے۔ کچھ پہلے پڑھا؟ ہاں مولی صاحب۔ مولانا قرآن پاک میں بنیادی مضامین 8 ہیں، المضامین الرئیسیہ، بنیادی مضامین 8 وہ 8 ہیں۔ توحید، رسالت، وعد، وعید، قیامت، جہاد، احکام نظامیہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ کیا عرض کرا ہوں؟ توحید، رسالت، وعد، وعید، جہاد، احکام نظامیہ، سمجھے؟ قیامت، اور اسی طریقے اور انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی الجہاد۔ تو اصل چیز توحید ہے۔ یہ 8 چیزیں توحید کی طرف لوٹیں گے اس طریقے پر کہ توحید موضوع ہے، اور توحید ہمیں پہنچی ہے بواسطۃ الرسالت، نبی کے توسط سے۔ توحید اصل ہے،
توحید ہمیں پہنچی ہے بواسطۃ الرسالت، نبی کے توسط سے، سمجھے؟ اور توحید کو ماننے والوں کے لیے وعد اور بشارت ہے، توحید کو ماننے والوں کے لیے وعدے اور بشارت ہے جنت کے، نہ ماننے والوں کے لیے وعید ہے، نہ ماننے والوں کے لیے وعید ہے، اس دنیا کی بھی وعید ہے، ان سے لڑیں گے، سمجھے؟ اور یہ وعد اور وعید ان کا ظہور ہوگا قیامت کے دن، ان کا ظہور ہوگا قیامت کے دن۔ اور توحید کو اگر نہیں مانیں گے تو پھر جہاد ہوگا آپ سے، اور جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنا ضروری، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور جہاد کے لیے ہر ایک آدمی امیر نہیں بنے گا، احکام نظامیہ ضروری ہے، مجاہدین ایک ہو جائیں، یہ 8 آ گئے۔ توحید بواسطۃ الرسالت، نبی کے توسط سے پہنچا۔ توحید کو ماننے والوں کے لیے وعد اور بشارت ہے جنت کے، نہ ماننے والوں کے لیے وعید ہے۔ اس کا ظہور کب ہوگا؟ یوم القیامت، اور دنیا میں بھی سمجھ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ توحید کو جو نہ مانیں گے باغی بنیں گے، ان سے ہوگا جہاد، سمجھے؟ اور جہاد کے لیے ضروری ہے انفاق فی سبیل اللہ، سمجھے؟ اس لیے کہ بغیر نوشیدن چائے جنگ نہ میں شود، بولو، پٹھان کہتے ہیں نا کہ بغیر چائے پیے جنگ تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ اللہ مغفرت کامل فرمائے، حضرت فرماتے تھے پٹھانوں کو چائے ضرور پلاؤ، بعد میں اسے جتنا کم لے لو، بغیر نوشیدن چائے جنگ نہ میں شود، چائے دے دو، غصہ میں آ گیا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا۔ اور پھر مجاہدین کے لیے جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، اور احکام نظامی انتظام، امیر کے کیا فرائض ہے، مامور کے کیا فرائض ہے، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ یہ مضامین رئیسیہ ہو گئے 8، سمجھے؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، توحید کی ضد جو ہے نا وہ شرک ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے، شرک کا معنی پارٹنرشپ، پارٹنرشپ۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے، ایک ہی اللہ۔ مشرک کہتے ہی اور بھی، بولو، سارا جھگڑا ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ ہی، مشرک کہتا ہے اللہ بھی اور پیر بھی، وہ تو بھی اور ہی کا جنگ ہے بس، یہ اور بھی، بولو، یہ اور بھی کا جنگ۔ تو ہی میں خیر ہے یا بھی میں؟ میں آپ کو دال پیش کرتا ہوں، اس کے اندر کنکریاں بھی ہے، جب آپ منہ میں ڈالتے ہو تو کڑک کہتے ہیں کہ یہ کیا کنکریاں ہیں، یہ کیا پکایا آپ نے؟ کنکریاں پکائی ہے، مٹی پکائی۔ میں کہتا ہوں کہ کنکری بھی ہے اور دال بھی ہے، کنکری بھی ہے دال بھی ہے، تو اس کو کھا نہیں سکیں گے، کھائیں گے تو پھر یہ کہ حلق سے اتار نہیں سکیں گے، اتاریں گے تو پھر یہ کہ یہ ہضم نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا تو پھر یہ نکلے گا نہیں، اور اگر نکلے گا تو انشاءاللہ خون لے کر کے نکلے گا، پھر مخرج سے، نچلے والے مخرج سے خون بھی نکلے گا۔ تو ہی اور بھی کا مسئلہ سمجھتا ہے کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے اسی کے کہتا ہے کہ بڑے بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیٹا ہے بیٹیاں اس طرح، یہ کہ غمی خوشی، یہ چیزیں ہمارے لات اور عزا بھی کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابا در پدر ہو گیا، مارا گیا۔ ابا اس کا جب مارا گیا، یہ انشاءاللہ 11ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا، ابا ابو جہل در پدر ہو گیا، بدر کے اندر در پدر ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگا کہ ابا مردار ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، تو حضرت جی یہاں سے بھاگ کر کے دریا میں چلے گئے، اور کشتی والے کو کہا کہ بھائی مجھے یہاں سے نکالو۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ کی شان دریا مست ہو گیا، موجیں، اس زمانے کے اتنے بڑے جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، موجیں اوپر لے جائے نیچے لے جائے، کشتی کو اوپر نیچے۔ تو کشتی والے نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، ایسے موقع پر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
ہمارا تجربہ ہے کہ سوائے اللہ کے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس موقع پر ہمارا تجربہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ ہی بچاتا ہے؟ کہا ہاں، کہا صرف اللہ؟ کہا خدا کی قسم ہمارا تجربہ ہے کہ اس موقع پر کوئی بھی نہیں بچتا، سمجھے، صرف اللہ بچاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اسی اللہ پہ تو محمد سے لڑائی ہے، ابا میرا مارا گیا، در بدر ہو گیا، اور میں محمد سے بھاگ رہا ہوں، اور یہ لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہ اللہ ہی بچاتا ہے۔ واپس آ کر کے واپس ہو گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ۔ یہاں پر مفسرین اس کو لکھتے ہیں، اسی پر تو سارا جھگڑا ہے جی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شرک جو ہے نا یہ توحید کی ضد ہے مولوی صاحب، اور شرک کی کئی صورتیں ہیں مولانا۔ ایک شرک فی التصرف ہے، پہلی قسم شرک فی التصرف۔ شرک فی التصرف یہ ہے ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي فوق العادت۔ الشرک فی التصرف هو ان یعتقد ان غیر اللہ سبحانہ وتعالی یقدر فی الامور التي فوق العادت، جو امور فوق العادت ہے، آسمان، سات زمینیں، پہاڑ، دریا اور درختوں کو اگانا، یہ سارے کے سارے اولاد دینا، یہ فوق العادت ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی ان امور پر قدرت رکھتا ہے۔ ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي ہی فوق العادت، عادت سے جو انسانی ما فوق الاسباب ہے، ان میں غیر اللہ بھی طاقت رکھتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی شرک فی التصرف میں نے عرض کیا کہ ان یعتقد ان غیر اللہ یقدر فی الامور التي فوق العادت، عادت سے ما فوق الاسباب، غیر اللہ بھی اس میں قدرت رکھتا ہے۔ اس پر اللہ بار بار کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ شرک فی الدعا، بولو شرک فی الدعا وہی ہے ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے۔ شرک فی الدعا ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی یہ کہ حاجتیں مانگے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، پکاریں گے آپ ان کو، یہ پھر بھی آپ کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دعا کو قبول نہیں کریں گے، آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اپنی حاجتیں غیر اللہ سے مانگنا، یہاں تک بھی ناراض نہ ہونا، سندھی کیر بیٹھا ہے، سمجھا؟ باتھ روم میں جا کر کے پاخانہ اس کا نکل نہیں رہا، باتھ روم میں جا کر کے تو یا پیر ٹٹ کڑھیس، اے پیر میری ہوا نکال دینا۔ اوہو، پیر کا کوئی کام نہیں، آج کل یہی کام کر رہا ہے، سمجھے میں لوگوں؟ اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے، اولیاء پر یہ ہے کہ قربان جائیں ہماری ماں باپ، پیر سے کون؟ دیوبندی کے باپ کو بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ دیوبندی خدا سے کشتی لڑے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اولیاء کی دشمنی کرے گا میں اللہ اسے خود لڑوں گا۔ دیوبندی اتنا دلیر نہیں ہے کہ خدا سے لڑے، سمجھتا ہے؟ لیکن خدا اس پیر کو زندہ کرے، اگر اوپر آئے تو تمہارے جوتیوں سے تمہارے یہ کہ کیا ہے کھال اتار دے اور تمہیں بتا دے کہ دیوبندی صحیح ہے تم غلط ہو۔ پیر سے پتہ تو کرو نا کہ یہ مقام اللہ نے اس کو کہاں سے دیا ہے، یہ مقام اللہ نے اس کو دیا محمد کے جوتے سیدھا کرنے سے۔ شرک فی الدعا ان یطلب حوائجہ من غیر اللہ، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے، سمجھے؟ شرک فی العبادت، مولانا عبادت میں، نماز میں، روزے میں، دیگر عبادت میں غیر اللہ کو پارٹنر بنائے۔ ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی آپ عبادت کرتے میں نہیں کروں گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدونہ ولا انتم عابدون ما اعبدہ ولا انا عابد ما عبدتموہ ولا انتم عابدون ما اعبدہ لکم دینکم ولی دین۔ یہ شرک اللہ کا کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، شرک فی العلم ہے مولانا، شرک فی العلم کہ عالم الغیب غیر اللہ بھی علم غیب جانتا ہے۔
قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہے، مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے سب کو، سبحان اللہ۔ اے مولویو، 1 مہینہ آپ کا میرے ساتھ ہے، روزانہ 2 رکعت پڑھا کرو، کثرت سے درود بھی پڑھو، قرآن صرفاً و لغتاً صیغاً ترکیباً، ہر اعتبار سے قرآن کو بھی حل کر لو، مختصر قرآن کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے پورا نہیں ہوتے، درود پڑھا کرو، اور درود پڑھ کر کے یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہاں سے فارغ ہو جائیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دے، مسجدوں میں درس قرآن دے دے۔ سمجھتا ہے کون کرے گا؟ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، سبحان اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن شروع کیا تو لاہور جیسے بدعت کا گڑھ، انہوں نے کہا مولوی کوئی درس قرآن نہیں ہوگا۔ بدعتیوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا گڑبڑ کی تو اس کی پٹائی کرو۔ احمد علی لاہوری نے عصر کی نماز کے بعد، اللہ آپ کو بھلا کر، قرآن ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایک آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کھینچو، دائیں ہاتھ میں میرا قرآن ہے، دائیں ہاتھ پکڑ کر یہ بائیں ہاتھ میرا پکڑ کر کے مجھے باہر کر دو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا ہے، درس قرآن کو، لوگ اس کو گھسیٹ کر کے نکال رہے ہیں تاکہ آسمان والا بھی گواہ ہو جائے۔ ایک بدعتی نے کہا تم کھینچو، دوسرے نے کہا تم آگے بڑھاؤ، تیسرے نے کہا تم آگے بڑھو، چوتھے نے کہا خبردار، ہم ظالم ہیں، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا کھینچے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، لہذا کوئی بھی آگے بڑھا نہیں۔ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، حضرت جی آ کر کے پھر تپائی پر پھر قرآن رکھ کر کے اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ وہ تپائی میرے پاس ہے، وہ تپائی میرے پاس ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آریتاً لیا، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر تھے، مفتی صاحب نے بھی تفسیر پڑھائی 1-2 مرتبہ، یہ تفسیر محمود مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، سمجھے بھائی جان، شعر تھے جی، سمجھے۔ مولانا فضل الرحمان کو غریب کو موقع نہیں ملا، اور یہ بھی مضبوط آدمی ہے مول صاحب، بہت مضبوط آدمی، آپ اردو سمجھتے ہیں، بس اس نے درس تدریس کا موقع نہیں ملا، مفتی صاحب نے درس تدریس کیا۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ بخدا درس کے لیے بیٹھتے بیٹھتے بیمار، شوگر کی جب مرض لگی تو ہم حضرت جی کو منع کرتے تھے کہ اس طرح نہیں، کبھی 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھ بیٹھ کر کے آخر کار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا، سمجھتا؟ آخر کار فرمایا کہ حضرت اقدس کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بڑے حضرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا کہ اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گیا، مفتی محمود تشریف لا رہے۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بند کرو، نکلو باہر، نکلو۔ تو باہر دوڑتے دوڑتے راجہ بازار پنڈی میں نکلے، اوپر حضرت پڑھاتے تھے، طلباء سب گرمی میں، حضرت شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑا، جیسے گاڑی پہنچی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اترا تو حضرت شیخ القرآن نے ہاتھ چوما مولانا غلام اللہ، اور پکڑ کر کے لایا اور اپنی مسند پر ادھر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر یہ کہ کہا کہ کچھ سبق پڑھاؤ، سمجھے، کچھ سبق پڑھاؤ، جہاں سے بھی پڑھاؤ۔ مفتی نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ تو مفتی محمود نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا، مفتی صاحب نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے آنسو آ رہے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا منڈا پلا کر کے جب اس کو رخصت کر دیا، اس کے بعد آ کر کے کہے اے دیوبند، اے دیوبند، کیسے جوان میرے دیوبند نے پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو مطالعہ کر کے، محنت کر کے گھنٹوں کے گھنٹے پھر آ کر آپ کو پڑھاتا ہوں، اور مفتی محمود بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھائے؟ سمجھتا؟ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور سیاست کو دونوں کو جمع کسی نے نہیں کیا، 2 بندوں نے جمع کیا، ایک مفتی محمود نے، دوسرا شیخ العرب والجم حسین مدنی نے۔ علم اور اگر سیاست ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو سیاست نہیں۔ فرمایا ان دونوں کو جمع، الجامع بین العلم و بین السیاسہ،
یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ کے بڑے آدمی تھے، خیر ان کو چھوڑو، سمجھے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت ملک الموت سے ملاقات کرا دے، اسرائیل علیہ السلام سے، میں اس سے پتہ کروں کہ میری عمر کتنی ہے، میری عمر کتنی ہے، اگر عمر طویل ہے تو اس طرح، اور اگر عمر کم ہے تو اور محنت کروں، جلدی جلدی میں اپنا کام تو نمٹا لوں۔ حضرت جبریل سے، حضرت اسرائیل سے میری ملاقات ہو جائے۔ رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اسرائیل علیہ السلام السلام علیکم، وعلیکم السلام، سنگالے جوڑے خدے طبیعتوں نہ خدے کا خدے، تو حضرت نے فرمایا امام مالک نے مجھے بتا دو کہ میری عمر باقی کتنی رہ گئی ہے، میری عمر باقی کتنی رہ گئی۔ امام حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا دا یوا دا دوا دا دری دا سلور دا پینزو، سلام علیکم زیروانی میں الخبل کو اور تروانی، سلام کر کے کہہ رہے میں گھر جا رہا ہوں، جی جا رہا ہوں۔ امام مالک صبح کو اٹھے تو تڑپ رہا ہے، کوئی یک نشد دو شد، بولو بولو، یک نشد دو شد، یہ بعد میں اس کا شان نزول آپ کو بتاؤں گا، یک نشد دو شد کیا ہے، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں، بولو یک نشد دو شد، سمجھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امام مالک صبح کو اٹھا کہ میں پوچھ رہا تھا میری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہو سکتے، میں کیا کروں۔ اس نے تو اور تشویش میں مجھے ڈال دی، 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کیا مراد ہے۔ کہنے لگے یار یہ تعبیر خواب یہ میرا کام نہیں ہے، ابن سیرین سے جا کر کے پتہ کرو۔ 2 شاگردوں کو بھیجا، امام مالک، ابن سیرین اتنا مذاقی آدمی تھا، سمجھے بھائی جان، اور وہ تقریر کر کے ہنساتا بھی تھا رولاتا بھی تھا، اس لیے آپ کے اصول فقہ کی کتابوں میں کیا آ گیا، جالس الحسن ابی ابن سیرین او کی باس میں آ گیا، رونا ہے تو حسن بصری کے پاس جاؤ، ہنسنا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ شاگرد یہاں سے پیدل جاتے 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 جا کر کے ابن سیرین سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں سے آئے، کہا مدینے سے آئے، ایک بندے نے خواب دیکھا۔ امام مالک نے کہا میرا نام نہیں بتانا، کہا ایک بندے نے خواب دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، اس نے 5 انگلیاں بتائی ہے۔ اب وہ بندہ اتنا پریشان ہے، وہ بندہ اتنا پریشان ہے کہ 5 دن ہے 5 گھنٹے ہے 5 گھنٹے 5 دن ہے 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہے، کیا ہے، بہت پریشان ہے، خدا کے لیے تعبیر بت۔ ابن سیرین نے فرمایا بندہ کون ہے جس نے یہ خواب دیکھا، بولو بندہ بتا دو۔ اس نے کہا بندہ کوئی بھی ہو آپ بتا دو، کہا میں نہیں بتاتا، بندہ بتا دو، کہا کوئی بھی ہو، کہا بندہ بتا دو، کوئی بھی ہو، کہا بندہ بتا دو۔ آئے مسئلہ سمجھ، میں نہیں بتا رہا ہوں، بندہ بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو آپ تعبیر بتا دیں، سمجھے۔ تو حضرت نے فرمایا اس بندے کو کہو تم چھپاؤ اپنے آپ کو، زمین کے نیچے بھی چھپ جائے، میں اس کو باہر نکالوں گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ ایسا لاڈلا خدا کا، ایسا خدا کا لاڈلا کہ اللہ کے مقرب فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے وہ بات کرے، اس سے سوالات کرے، ایسا اس وقت میری نگاہ میں کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے امام مالک کے۔ یہ امام مالک ہے۔ شاگرد غریب وہ ذلیل ہو گئے کہ جس چیز کو چھپا رہے تھے، جس ہستی کو، وہ نکل گیا باہر۔ کہنے لگے جی جیسے بھی ہو، کہا جاؤ میرے بھائی کو کہو ہمت نہ ہارو، کام کرو، اللہ آپ سے حدیث کا کام لے رہا ہے، نہ 5 دن مراد ہے، نہ 5 گھنٹے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى أنه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے جی، کوئی بھی ان کا علم نہیں رکھتا۔ شرک فی العلم کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، سمجھے بھائی جان، شرک فی العلم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ شرک فی البرکات، سمجھے کہ غیر اللہ سے بھی برکت حاصل ہوتی، کیا حاصل ہوگی؟
سمجھتا ہے؟ شرک فی الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وہذا کتاب مبارک انزلناہ۔ چونکہ کتاب یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور کلام اللہ کیا ہے؟ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، نہیں غیر مخلوق ہے، تو اس میں برکات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے تو اس میں برکات ہے، اور برکات اللہ کے ساتھ منحصر ہے۔ شرک فی البعد اور شرک فی الخوف، بولو شرک فی الخوف یعنی ان تخاف غیر اللہ خوفک عن اللہ، ان تخاف غیر اللہ۔ شرک فی الخوف یہ ہے کہ ان تخاف غیر اللہ خوفک عن اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہو غیر اللہ سے بھی اسی طریقے پر ڈرو۔ سمجھیں؟ حضرت اقدس جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت جیلانی فرماتے ہیں من تخاف فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک۔ ٹھیک ہے، من تخاف فہو الہک، آپ جس سے ڈرتے ہیں آپ کا معبود وہی ہے، ومن تعتمد علیہ فہو الہ، جس پر تیرا سہارا ہے وہی ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ شرک فی البرکات، شرک فی الخوف، افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر، نہ ڈرا کرو مولانا، سبحان اللہ۔ شرک فی الرجا، ان یرجو حوائجہ من غیر اللہ، شرک فی الرجا، امید رکھے غیر اللہ سے اپنے حاجتوں کی، حاجت براری کا غیر اللہ سے اس کی امید رکھے۔ اللہ فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجز اور آہستگی سے اللہ ہی سے اللہ کو مانگا کرو۔ اور شرک فی العبادت، شرک فی المحبت، شرک فی المحبت، ان تحب غیر اللہ حبک، ان تحب غیر اللہ، آپ غیر اللہ سے اس طرح محبت رکھیں کہ حبک من اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت آپ کی ہے، یہ شرک فی المحبت ہے مولانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، غیر اللہ سے اس طرح محبت رکھتے جیسے کہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ نواں ہے مولانا شرک فی الشفاعت، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے بتوں یہ اللہ کے ہمارے لیے سفارش کریں گے، اے بدون اذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ بت کیا شرک؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اللہ کے ہماری سفارشی بنیں گے، ہمارے بگڑی پار کر دیں گے۔ باقی شفاعت کے ہم لوگ قائل ہیں تین شرطوں کے ساتھ مولانا، شفیع موحد ہو، پکا مسلمان ہو، مشفوع لہو بھی موحد ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، پھر یہ تین شرطیں ہوں شفاعت کی اجازت ہے۔ معتزلہ شفاعت کے قائل نہیں ہے، ہم لوگ قائل ہیں۔ شفیع جو سفارش کر رہا ہے، حافظ، علماء، شہید سب سفارش کریں گے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے۔ تو شفاعت کے لیے تین شرطیں ہمارے ہاں، شفیع جو سفارش کر رہا ہے وہ موحد ہو، پکا مومن ہو، وہ علماء ہوں جو بھی موحد ہو، موحد اور مومن، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ مومن ہو، نمازوں میں کمی تھی، روزے میں کمی تھی، وہ جہنم میں چلا گیا لیکن ایمان اس کا ہے، اس کے لیے ہم سفارش کریں۔ مشرک کے لیے کسی کی سفارش قابل قبول، اور شفاعت باذن اللہ ہو، اللہ کے حکم سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی لا یشفع احد عندہ، خدا کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر الا باذنہ۔ یہ شرک فی الشفاعت ہے مولانا۔ شرک فی التسمیہ، عبد النبی، عبد الرسول، سمجھے؟ عبد النسی، عبد الرسول، عبد النبی، عبد العثمان، عثمان مروندی، پیر کلندر بابا کا نام عثمان ہے، عثمان مروندی، حضرت مروند کے تھے، دمادم مستی کلندر۔ شرک فی التسمیہ، اور شرک فی التحلیل و التحریم، حلال و حرام میں اللہ کے ساتھ پارٹنر سمجھنا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ ہو گیا مولانا مضامین رئیسیہ بھی ہو گئے 8، اور توحید آ گئی قرآن کا موضوع،
اس کی ضد آپ سے عرض کر دے کہ شرک کے 10-11 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد مسئلہ مکی اور مدنی۔ ما نزل قبل الہجرت فمکی وما بعد الہجرت فمدنی، جو آیتیں جو صورتیں قبل الہجرت ہے وہ مکی ہے، وما بعدہا اور ہجرت کے بعد فمدنی وہ مدنی ہے۔ ایک صورت یہی ہے، ما نزل قبل الہجرت فمکی وما بعدہا فمدنی وہ مدنی ہے۔ دوسری صورت، دوسری وجہ الصورت التی فیہا کلا فمکیۃ، جس صورت کے اندر کلا ہے وہ مکی ہو، کلا سوف تعلمون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جن صورتوں کے اندر کلا ہے وہ مکی ہے، اور جن میں نہیں ہے وہ مدنی ہے۔ تیسرا مولانا سجدہ تلاوت وہ مکی صورتوں میں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، سجدہ کر لینا بعد میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مولانا؟ جن صورتوں کے اندر سجدہ تلاوت ہے وہ مکی ہے، اور جن میں نہیں ہے وہ مدنی۔ چوتھی صورت مولانا مکی صورتوں کے اندر جہاد نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں، مکی صورتوں میں جہاد، مدینے میں جہاد، تو جہاد کی مشروعیت اور فرضیت مدینے میں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی تبلیغ والے حضرات فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کا ذکر آ گیا، ارے مکی آیت ہے بھائی سورہ عنکبوت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کب تھا؟ جہاد تو مدینے میں، اس لیے اصل جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اللہ بڑا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم، تو آپ کو ذرا سمجھنے چاہیے، جاہد یجاہد مجاہدتاً اگر آ جائے، اس سے جاہد یجاہد مجاہدتاً اگر مصدر آ جائے تو جاہدو پھر یہ نفس کے ساتھ جہاد، یہ عام، اور اگر جاہد یجاہد جہاداً آ جائے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ مراد ہوگا۔ تو اس لیے تبلیغی کو غریب کو غلط فہمی ہے، وہ جو جاہدو ہے وہ جہادن سے نہیں ہے، اس کا ماخذ اشتقاق مجاہدتن ہے۔ تلا یتلو تلاوتن اگر آ جائے تو پڑھنا، اور تلا یتلو تلون اگر آ جائے تو پھر تالی کا معنی پیچھے چلنے والا، آپ سمجھیں؟ رجا یرجو رجعن اگر آ جائے تو راجعوں کا معنی لوٹانے والا، اور رجا یرجو رجوعن اگر آ جائے تو راجعن اسم فاعل کا معنی لوٹنے والا۔ دیکھیں کہ مصدر کے اعتبار سے کتنا فرق ہوگی۔ تو وہ جو آیا ہے اللہ آپ کو بھلا کرے، جاہدو وہ اسی سے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی نفس کے ساتھ بھائی اصل جہاد ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، نفس بڑا حرامی ہے، نفس آپ کو افغانستان میں نہیں چھوڑ رہا، فلسطین میں نہیں چھوڑ رہا، لے جاؤ نفس کو راوڑ کیوں لے جاتے اس کو راوڑ کیوں لے جاتے اس کو؟ فلسطین لے جاؤ نا، شام لے جاؤ، اور اسی طریقے پر کیا افغانستان اس کو لے جاؤ۔ ایسے بہترین بات ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوں گے بھائی، اس قسم کا ہم پر یہ ہے کہ امیر مسلط ہوگا، نمازیں روزہ ٹھیک کر دو بھائی، اعمال صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ بادشاہ اچھا آئے گا۔ جی اعمالکم امالکم، تو اعمال کے اندر وذروۃ السنام ہی الجہاد، تمام اعمال کا سردار جہاد ہے، اس کو ٹھیک کرو، یہ عمل صحیح ہو جائے، خدا قسم شہباز شریف چلا جائے گا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو دھوکہ تو آپ لوگ کھاتے ہیں نا، حالانکہ اس کا جواب اسی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن آپ علماء ہو کر کے اسے دھوکہ کھاتے ہیں جاہل آدمی سے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو پھر جائیں گے جہاد میں بھیجیں، ایمان مکمل ہوگا، ایسے میں ایمان مکمل ہوگا جب، تو سوال یہ کہ 80 سال میں ابھی تک کسی کا ایمان بنا نہیں،
70-80 سال کتنے گئے؟ اس لیے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا کہ جو شب جمعہ میں بیوی کے ساتھ سوتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پکا مجاہد ہوگا، مضبوط قسم کا مجاہد ہوگا۔ ایک بلوچ آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ آپ کو جزا خیر دے، خدا کی قسم میں تردد میں تھا، یہ تبلیغی میں کیوں مجاہد پیدا نہیں ہوتا؟ اب پتہ چل گیا شب جمعہ میں یہ ہوتے نہیں ہے، مکی مسجد میں ہوتے، مدنی مسجد۔ مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا اشکال آپ نے ختم کر دیا، سمجھے؟ میرا اشکال آپ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، بہت آسان۔ میں حیران تھا کہ ان میں مجاہد کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مذاق کی بات میں نے کی، اب اصل بات سمجھو۔ کہتے ہیں جب ایمان ہمارا مکمل ہوگا تو پھر جائیں گے جہاد۔ تو ان سے کہہ دو کہ اسی لنگڑے لوڑے کمزور ایمان سے آپ نماز پڑھتے اور الصلاۃ فریضۃ من الفرائض، اسی کمزور ایمان سے زکوٰۃ دیتے، الزکوٰۃ فریضۃ من الفرائض، اسی کمزور ایمان سے آپ روزہ رکھتے، فریضۃ من الفرائض، اسی کمزور ایمان سے آپ حج کرتے، فریضۃ من الفرائض، تو الجہاد فریضۃ من الفرائض، اس میں یہ کمزور ایمان کیوں نہیں چلتا؟ باقی فرائض میں آپ اس لنگڑے لوڑے ایمان کو چلا رہے اور اس میں کیوں نہیں چلاتے؟ تو یہ اس لیے یہ سبق آپ کو جو پڑھایا ہے شیطان نے پڑھایا ہے، وہ بھی بڑا ماہر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ وہ بھی بڑا ماہر ہے۔ خیر، جن صورتوں کے اندر جہاد کا ذکر نہیں ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مکی ہے۔ 5ویں صورت مولانا یا ایھا الناس، یہ سور مکیہ کے اندر ہے، سمجھتا ہے؟ سورہ بقرہ اس سے مستثنا ہے، سمجھے؟ یا ایھا الناس مکی صورتوں کے اندر ہوتا۔ 6واں مسئلہ توحید اور رسالت مکی صورتوں کے اندر، اس کا تذکرہ توحید اور رسالت کا مکی صورتوں میں۔ 7واں مولانا مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں بنسبت مدنی صورتوں کی، وہ لمبی صورتیں ہوتی ہیں۔ 8واں مسئلہ مولانا آدم علیہ السلام کا قصہ مکی صورتوں میں سوائے بقرہ کی، بقرہ مدنی ہے لیکن آدم کا قصہ ہے باقی صورتوں میں۔ 9واں مسئلہ مولانا منافقین کا تذکرہ مکی صورتوں میں نہیں، منافقین تو مدینے میں آ گئے، منافقین تو مدینے میں۔ 10واں ہے مشرکین پر رد مکی صورتوں میں۔ اور استعارات اور تمثیلات وہ مکی صورتوں میں، اور سورہ بقرہ سے کچھ مستثنا ہے۔ یہ صرف ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ربط، اور پھر سلسلہ شروع کیا۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں مولانا، سمجھے؟ قرآن سمجھی میں کچھ چیزیں الامور التی یستمد بها فی فہم القرآن، الامور التی یستمد بها فی فہم القرآن، وہ امور جس سے آدمی قرآن سمجھے۔ ایک صورت ان میں سے یہ ہے رد الکلمۃ الی ضدها، کہ کسی نص کو ضد کی طرف لوٹا دو، اگر آپ کو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو اس کی ضد کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اب مثلا قرآن میں آ گیا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گناہگار اور ناشکر، گناہگار کی اطاعت نہ کیجیے گا یا ناشکر کی۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کی، گناہگار کے یا ناشکر، اس کی اطاعت نہ کی، اور اگر دونوں کی کر لے تو پھر اجازت ہے۔ آپ کو سمجھ آئے؟ لا تطع منہم آثما او کفورا۔ اب اس کو آپ یہ کر دیں کہ لا کو ہٹا دیں، آپ کہیں تطیع آثما او کفورا، تو گناہگار اور ناشکر کی اطاعت کرتا ہے یا ناشکر کی نہیں کرنا چاہیے آپ کو، سمجھتے ہیں؟ اور اب اس میں جیسے کہ اس بات والی صورت میں اس پر نکیر ہے تو لہذا
ایک ایک پر، تو لہذا اجتماعی طور پر بھی دونوں کی نکیر ہوگی۔ یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو، جب ایک کی اللہ کو بلا کر یہ کہ نافرمانی اطاعت، ایک کی اطاعت ٹھیک نہیں ہے، تو دونوں کو بیک وقت ملانا تو بطریقہ اولا ہی ناجائز ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کبھی ان کا رد الکلمت الی نظیر الی ضدھا، رد الکلمت الی ضدھا۔ دوسرا ہے رد الکلمت الی نظیرہا، دوسری صورت فی فہم القرآن، رد الکلمت الی نظیرہا، نظیر کی طرف لوٹا دو۔ جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، یہ کون ہے؟ اب الذین مبہم ہے، ویسے بھی اس میں موصول مبہمات ان کو کہتے ہیں، الذین مبہم ہے کہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو اس کو دوسری جگہ پر فرمایا فاولئک مع الذین، اس الذین کو اس الذین کی طرف لوٹا دیا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ رد الکلمت الی نظیرہا، یعنی رددنا الذین الی الذین الاخر، دوسرے الذین کی طرف لوٹا دی۔ یہ الذین یہاں مبہم تھا اور سورہ نساء کے اندر اس کی تفسیر ہو گئی، رد الکلمت الی نظیرہا۔ تیسری صورت مولانا تدبر در متعلقات، فہم قرآن میں تدبر و تفکر فی المتعلقات، کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سفید ڈوری وہ الگ تھلگ ہو جائے، واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، کالی ڈوری سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کس کی کالی ڈوری؟ اس لیے اگلے والے جار مجرور فرمائے من الفجر، رات کی کالی ڈوری ختم ہو جائے اور فجر کی روشنی پھوٹ جائے اور فجر کی روشنی آ جائے، تو یہ ہے یہ کالی ڈوری رات ہے۔ من الفجر آ گیا تو فجر میں تو روشنی ہوتی ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کبھی اس مسئلے کو من الفجر جار مجرور متعلق نے اس کو حل کیا، تو تیسری چیز تدبر اور تفکر فی المتعلقات، متعلقات میں تدبر اور تفکر، اس سے بھی کبھی کبھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جار مجرور کو قسم خدا کی اگر آپ غلط ہو کریں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب حیران ہو گیا بالمؤمنین جار مجرور رؤوف کے ساتھ متعلق کرے یا رحیم کے ساتھ متعلق کرے؟ سمجھے؟ پہلے وہ کہ تفسیر پڑھا رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور پھر اس طرح پھنس گیا، توبہ 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 توبہ۔ اب حیران ہو گیا، ترجمے میں مار رہا ہے ادھر ادھر، سمجھ شریف میں ہے کہ ترجمے میں مار رہا ہے ادھر ادھر، وہ کیا کرے؟ اور ایک مولوی صاحب نے تو کمال کر دیا، لا ریب فی میں فی ہے جار مجرور، یہ اللہ کا لا کی خبر اول اور ھدی للمتقین خبر ثانی ہے، شک کی بھی نفی اور ہدایت کی بھی نفی، اس لیے کہ لا کی دو خبر بھی آتے ہیں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر کے مولوی صاحب انشاءاللہ اس کی 20 نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تھوڑا سا آپ نے ادھر ادھر کر دیا نا برا حال ہوگا۔ اسی چیز کے لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہ کر لیں، سمجھتے ہیں؟ اسی چیز کے لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں۔ خیر، تدبر در متعلقات حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اور کبھی سیاق و سباق کو دیکھو، سیاق و سباق سے ذق جہنم کے عذاب کو چکھ لے، انک انت العزیز، اور تو بہت قیمتی، الحکیم انک انت العزیز الکریم، معزز آدمی ہے۔ جہنم معزز کو بولو، جہنم معزز کو، یا فبشرہم بعذاب علیم، بشارت اس خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جیسے سنا دیں تو چہرہ کھل جائے، بشارت بشرہ سے، بشرہ بشرہ یہ آپ کے ظاہری کھال، ایسی خوشخبری جیسے مولی منظور رنگ کے کالا ہے، اچھی سی خوشخبری سناؤ مولی منظور بھی چمک اٹھے گا۔
ہمارے کالے بلوچ مولوی نے فوٹوگرافر کو کہا، اس زمانے میں یہ موبائل یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے کیمرے ہوتے تھے، نگیٹو نکالتے، پھر کئی زمانے کے بعد پھر ہفتہ 2 ہفتہ اس کو دھوتے صاف کرتے، پھر یہ کہ مولوی صاحب نے کہا کہ پیسے کی فکر نہیں کرو، مجھ سے بھی رنگ میں کالا تھا، تصویر والے کو کہا پیسے کی فکر نہیں کرو، پیسے جتنا بھی لگے لیکن خوبصورت تصویر ہونی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھے۔ مولوی صاحب نے تصویر آج دے دی ہے اس کو، ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر مولوی صاحب گیا، اس نے تصویر پیش کی، دائیں بائیں رنگ لگایا اور اس کو ملون کر دیا، دے دیا۔ مولوی صاحب نے کہا تم پہ لعنت ہو، اتنے پیسے لے رہے اور یہ بہت بیکار تصویر کی۔ کہا حضرت اللہ کی قسم بڑی کوشش کی لیکن اللہ نے آپ کو بنایا اسی طرح، میں کیا کروں، سمجھے، میں نے بڑی کوشش کی مولوی صاحب، اللہ نے آپ کو بنایا اسی طریقے پر، آپ کے وفاق کا امتحان آپ نے دے دیا، سمجھ رہی ہے کہ میں مذاق کی آدمی ہوں، کہتے ہیں چائے پلاؤ یار، چائے پلاؤ، ایسی خوشخبری سناؤں گا مزہ، چونکہ میں وفاق کا چمچہ ہوں، ایسی خوشخبری سناؤں گا مزہ آئے گا آپ کو۔ اب آپ سیاق و سباق سے جانتے بھی ہے کہ مولوی منظور مذاق کی، لیکن پھر بھی بے وقوف ہو، چائے پلائے بسکٹ مجھے کھلائے، میں کہتا اب بتاؤ استاد جی بتاؤ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کاغذات میں نے دیکھا آپ فیل ہو گئے، بولو، تو یہ خوشخبری ہوئی، یہ تحکم اور استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے، سمجھے، یا ذق انک انت العزیز الکریم، ما قبل اور ما بعد میں دیکھیں گے سب جہنمیوں کا مسئلہ ہے، سمجھے، اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ استہزان اور تحکمن ہے اس طریقے پر، فبشرہم بعذاب الیم، یہ سارے کے سارے اسی قسم کے اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے سامنے آ جائیں گے، سمجھے۔ اور کبھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معنی میں غور کرنا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، سمجھے، جیسے دون کا لفظ آئے گا آپ کے سامنے، اس کا معنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سوا اور غیر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دون کا معنی آتا ہے تجاوز، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، معنی متجاوزین عن المؤمنین، کافروں کو دوست بنا کر کے مسلمانوں سے متجاوز، مومنین سے متجاوز ہو کر کے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دون ازداد میں سے دونوں آگے بھی آتا ہے، پیچھے بھی آتا ہے، قریب بھی آتا ہے، حقیر بھی آتا ہے، تجاوز کے معنی بھی آتا ہے، سمجھتا ہے۔ اے مولانا، یہ چند چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہزاروں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا مسئلہ ہو گیا۔ بسم اللہ دوبارہ سورہ فاتح میں آ جائے گا، کل آ جائے گا انشاءاللہ، عرض کروں گا۔